السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، ماہ ربیع الاول اور اس ماہ کی 12ویں تاریخ آج ہم پر سایہ فگن ہے. کثیر روایات کے مطابق آج ہی کے دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور کثیر روایات کے مطابق اسی تاریخ کو آپ نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا. اس اعتبار سے یہ تاریخ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک سمندر ہے. اس سمندر میں کیا حاصل کیا جائے، کیا کہا اور سنا جائے اور کیا چھوڑا جائے، اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی صفحہ کھولا جائے اور پڑھا جائے ایک کامل اور مکمل نظر آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی دن دیکھا جائے ایک تابناک دن نظر آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے جس لمحے پہ بھی نظر ڈالی جائے وہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے بڑا پیغام کن نظر آتا ہے. الغرض دو چار جملوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرنا، سننا سنانا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور سننے والا
وہ زندگی میں کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت کچھ بن جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے رہنا، سنتے اور سناتے رہنا آپ کے غلام ہونے کا ایک فریضہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس شہر مبارک میں پیدا فرمایا، وہ اس وقت ساری دنیا کا سب سے مقدس شہر تھا، شہر مکۃ المکرمہ۔ دوسرا شہر شہر مدینۃ المنورہ، اس کی قسمت جاگی ہے آپ کی ہجرت کے بعد۔ یہ شہر منور ہوا ہے آپ کے قدم مبارک پڑنے کے بعد، لیکن جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی سب سے مبارک اور مقدس شہر تھا شہر مکۃ المکرمہ۔ اس عظیم شہر کو اللہ نے منتخب کیا اپنی عظیم محبوب کی ولادت کے لیے، اور جو وقت متعین کیا اللہ تعالی نے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فجر کا وقت یا فجر سے تھوڑا پہلے تہجد کا وقت تھا، جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ شہر بھی مقدس، وقت بھی بڑا متبرک، اور جس خاندان کو اللہ نے منتخب کیا آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے لیے، وہ خاندان ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان۔ اس دنیا میں اس وقت ایک ہی نبی کی ذریت چل رہی تھی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں میں بھی زیادہ پاکیزہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کہلاتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں جو قوم آئی تھی، قوم بنی اسرائیل، انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی ذریت اور نسل پہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ نسل ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ پاکیزہ تھی، اور اللہ نے اس کو منتخب کیا، نسل اسماعیل کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مختلف قبیلے تھے جو عرب میں آباد تھے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ مشرف قبیلہ جو کہلاتا تھا وہ قبیلہ قریش، اور اس میں بے انتہا صلاحیتیں اللہ نے رکھی تھی اس قبیلے میں، اور چاروں خلفائے راشدین اسی قبیلے کے ہیں، قبیلہ قریش کے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد جو سردار بنیں گے امت مسلمہ کے وہ بھی قبیلہ قریش کے ہوں گے، اور چاروں خلفاء اسی قبیلے سے آئے۔ تو یہ قبیلہ بڑا مشرف تھا، بڑا باصلاحیت تھا، سرداری اور حکومتیں چلانے کی صلاحیتیں اللہ نے اس قبیلے میں رکھی تھیں۔ اس قبیلے کو منتخب کیا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے۔ تو شہر بھی متبرک، وقت بھی انتہائی متبرک، اور خاندان اور قبیلہ بھی انتہائی مشرف اور مقدس۔ الغرض اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے سارا انتخاب بڑے اہتمام سے فرمایا اور بڑے تقدس کے ساتھ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی، اس حال میں ہوئی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، والد موجود نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ شہنشاہ عرب والعجم، کیا عجب نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ رہے ہیں یتیمی کی حالت میں، جن کی پناہ میں آ کر سارے یتیموں نے پناہ حاصل کی، جہاں سارے بے سہاروں کو سہارا ملا، جہاں سارے ظلم کے مارے مظلوموں کو انصاف ملا، عدل ملا۔ ایسی عظیم شخصیت دنیا میں آ رہی ہے یتیمی کی حالت میں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ نمونہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یوں ہی اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کو سارے انسانیت کے لیے نمونہ بنایا،
ہم میں سے اکثریت ایسوں کی ہے جو اس دنیا میں آئے تو باپ بھی زندہ اور ماں بھی زندہ، اور اللہ سب کے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن ہم یہ سب سوچ کے چلیں کہ ہم جس نبی اقدس کے نام لیوا ہیں انہوں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا اس دنیا میں، اور 6 سال کی عمر تھی، اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لے گئے اپنے نانیحال جو مدینے میں تھا، قبیلہ بنو زہرہ۔ اپنی والدہ تھی ساتھ میں، اور والدہ کی خادمہ تھی ام ایمن، وہاں تشریف لے گئے، کچھ دن قیام رہا، واپسی میں والدہ ماجدہ کی طبیعت ناساز ہوئی، حضرت آمنہ کی، اور ابوا نامی مقام، وہاں پہنچتے پہنچتے والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، عمر صرف 6 سال۔ کیا ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک 6 سال کا معصوم بچہ سفر میں ہو اور اس کی ماں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے؟ وہ کس قدموں کے ساتھ واپس اپنے وطن آیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دیتی ہیں ان کی والدہ کی خادمہ ام ایمن کہ 6 سال کی عمر میں مکہ پہنچتے پہنچتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمسنی میں اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے، اور اپنی ماں کی خادمہ سے بار بار کہہ رہے تھے ماں کو کیوں ساتھ لے کر نہیں آئے، ماں کیوں سفر میں وہاں رہ گئیں؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کمسنی میں ماں باپ سے جدا ہو کر زندگی گزارنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا گزرا ہے اس حالت میں۔ تشریف لائے مکۃ المکرمہ تو دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی بڑی پیار اور محبت سے پرورش فرمائی، لیکن وہ بھی کچھ عرصہ گزرا کہ دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش فرمائی ہے آپ کے چچا دان حضرت ابو طالب نے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا ہے کہ نہ ماں باپ خواہشات کی تکمیل پوری کرنے کے لیے وہاں موجود، نہ ماں باپ کا لاڈ اور پیار، نہ محبتیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، آپ ہم زندگی پڑھیں کہیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کوئی شکوہ نہیں ہے کہ میں یتیمی کی حالت میں بچپن گزارا، مجھے وہ لاڈ و پیار نہ ملا جو دنیا کے بچوں کو ملتا ہے، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر گزاری ہے مکۃ المکرمہ میں، 23 سال نبی بنائے جانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد 10 سال مدینۃ المنورہ میں، خلاصے کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی انسانی کمالات ہو سکتے ہیں، جتنی خیر ہو سکتی ہیں، جتنی اعلیٰ صفات ہو سکتی ہیں، وہ سب مکمل طریقے پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھی۔ ایسا کوئی دوسرا دنیا میں نہ آیا نہ آ سکتا ہے قیامت تک، اللہ نے بنایا ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ کوئی نہیں ہے آپ کا ثانی، اور کوئی نہیں ہے آپ کی نظیر، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ اسی لیے دنیا کا کوئی بھی انسان دنیا کے کسی بھی میدان میں ہو، اگر وہ کامل اور مکمل بننا چاہتا ہے، میرے محبوب کو دیکھ لے، ان کو نمونہ بنا لے، چاہے ایمان لائے تو بھی، ایمان نہ لایا ہو تو بھی، اس میدان میں میرے محبوب کو اپنا استاذ مان کر ان کی شاگردی اختیار کر لے، کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس شخص کو کامیابی کی منزلیں طے کرنے سے کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں آ سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی کامل ہے، اتنی مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، عرب والوں نے جو آپ کو لقب دیا تھا الصادق الامین، سچے اور امانت دار، یہ 2 صفتیں اس وقت دنیا سے ختم تھیں۔ سچ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، امانت داری تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی، جھوٹ اور خیانت کا دورہ تھا ہر طرف۔ لیکن ایسے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 صفتیں اس وقت کے ان انسانوں نے مانا کہ جو انسان نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ جنت و جہنم کو پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی مانا کہ ایسا سچا اور ایسا امانت دار کوئی نہیں ہے۔
اور نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں لٹیرے آتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، لوگ حملے کرتے تھے، لوگوں کی اپنے گھروں کے اندر اپنی چیزیں محفوظ نہیں سمجھی جاتی تھیں، تو وہ لوگ اپنی چیزیں امانت کے طور پہ رکھوانے کے لیے، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اتنا یقین تھا کہ یہاں چیزیں پہنچ گئیں تو محفوظ، یہاں پہنچ گئیں تو معمول، اب اس میں کوئی خیانت نہیں ہو سکتی اور کوئی اس کے اندر کوئی نیت کی خرابی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، اور جب آپ نبی بنے ہیں تو آپ کی سچائی اور آپ کی امانت کے کیا کہنے ہیں۔ اتنا امتحان لیا دنیا والوں نے، لیکن کبھی کسی نے کوئی نقص نہیں نکالا۔ چنانچہ جب آپ نے خطوط لکھے دنیا کے بادشاہوں کے نام اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، کتنے بادشاہ ایسے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں کے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق شروع کی کہ یہ خط لکھنے والے جو نبی ہیں وہ کون ہیں، وہ کیسے ہیں۔ ہم پڑھیں بخاری شریف کی روایتیں ہیں، قیصر نے بھی، کسریٰ نے بھی تحقیقات شروع کی۔ نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کی تعلیمات میں کوئی انسانیت کی کوئی خرابی نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، کمال ہی کمال ہے۔ کہیں سے کچھ کوئی عیب کسی کو نظر نہیں آیا۔ یہ ذات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ ترین صفات کے آپ حامل تھے۔ اتحاد اس دور میں، جس دور میں ذرا ذرا سی بات پہ خون کی ندیاں بہا دینا بہادری سمجھی جاتی تھی، اس دور میں ایسا اتحاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تھا کہ کعبۃ اللہ کا جو حجر اسود ہے، ایک موقع پر اس حجر اسود کو نکالا گیا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر جدید ہوئی تھی، اور جب حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے کی نوبت آئی تو جتنے بڑے قبیلے تھے، 4 بڑے قبیلے تھے مکے میں، سبوں نے تلواریں نکال لی کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ عظیم کام حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے کا یہ ہم کریں گے، اگر ہمیں موقع نہ ملا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ایک ایسا موقع آیا تھا کہ اب مکۃ المکرمہ میں ایک بڑی جنگ چھڑنے والی تھی کہ اتنے میں ایک ضعیف شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کی بات مان لی جائے گی، یہاں تک کہ اگر وہ یہ کہے گا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے حجر اسود کو رکھوں گا تو وہ بھی مان لیا جائے گا، تو کل صبح تک کے لیے جنگ کو مؤخر کر دیا جائے۔ سب لوگوں نے باتیں مان لی۔ على صبح جو سب سے پہلے قدم پڑے ہیں حرم کے اندر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو دیکھتے ہی تمام قبیلے والوں نے کہا الصادق الامین، یہ تو سچے ہیں اور امانت دار ہیں، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے، اس بڑی چادر کو لا کر حجر اسود کو بیچ میں رکھا آپ نے، اور فرمایا چاروں قبیلوں کے سردار اس کا چاروں کونا پکڑ کے اسے اٹھائیں اور حجر اسود جہاں رکھنا ہے اس کے مقابل تک لے کے آئیں۔ چنانچہ چاروں قبیلے کے سرداروں نے خوشی خوشی اٹھایا، اور جب اس لیول میں لے کر آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ ایک بڑی جنگ چھڑنے والی تھی، تعصب پرستی کا دور تھا، آپ چاہتے تو صرف اپنے قبیلے کو یہ حق دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، سب کو حق ملے گا۔ حالانکہ ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا اتحاد کا، سب کو ساتھ میں لے کے چلنے کا، اور نبوت جب آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ نے جو اتحاد بنایا، جو شیر و شکر کی طرح انسانوں کو ملا دیا، جو قبیلے 40 سالوں سے آپس میں لڑ رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، اس طریقے سے آپ نے ان کو آپس میں ملایا کہ آگے چل کے ان کی نسلیں بھول گئیں کہ کبھی ہمارے آباء و اجداد آپس میں لڑا بھی کرتے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کو بالکل اپنی لڑائیوں کو، اختلافات کو فراموش کر کے ایک دوسرے کے لیے مل جل کے جینا سیکھے، اور ایسا اتحاد کہ احد کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا جنگ ختم ہونے کے بعد کہ جاؤ دیکھو کون کون شہید ہیں اور کس حالت میں ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا، ایک زخمی جس کی سانسیں چل رہی تھی اس نے کہا کہ مجھے پانی لا کر دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں میں دوڑا اس کے پاس پانی لے کر آیا تو اتنے میں دوسرے زخمی کی آواز آئی مجھے بھی پانی چاہیے، تو اس زخمی نے کہا مجھ سے پہلے اسے پلا دیا جائے۔
چنانچہ وہ کہتے ہیں میں دوڑ کر دوسرے زخمی کے پاس گیا تو تیسرے زخمی نے آواز لگائی مجھے بھی پیاس لگی ہے، پانی دیا جائے؟ تو دوسرے والے نے کہا اس کو دے دو مجھ سے پہلے، وہ پی لے۔ جب تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ واپس دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ واپس پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ ایسی آپس میں فراخ دلی، ایک دوسرے کا ایثار، جبکہ روح نکل رہی ہے، جسم زخموں سے چور ہے اور بالکل جام شہادت نوش کرنے والے ہیں، ایسے موقع پر بھی اپنا پانی نہ پی کر دوسرے کو پلانے کا جذبہ، یہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ آپ نے ایسا ایک دوسرے کے خیال کرنے کا، ایثار کا آپ نے مزاج بنایا تھا، اور یہی قبیلے تھے، یہی عرب تھا، یہی انسان تھے آپ کے نبوت سے پہلے اور آپ کی بعثت سے پہلے کہ ایک دوسرے کو مارنے پر فخر کیا کرتے تھے، ایک کا بدلہ 10 سے لیا کرتے تھے، خون کی ندیاں بہانے کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی دکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرتے مرتے ایک دوسرے کو پانی پلانے کا جذبہ لے کے مر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تواضع تھا، انکساری تھی، حالانکہ آپ شہنشاہ عرب والعجم ہیں، اس کے باوجود اتنا تواضع، اتنی انکساری کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معمولی درجے کا غلام بھی ملنا چاہتا تو آپ اسی طرح ملتے تھے جیسے کسی قبیلے کے بڑے سردار سے ملتے ہو، کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے، سب کے ساتھ برابری۔ یہاں تک لکھا ہے صحابہ نے کہ آپ سے اگر کوئی معمولی غلام مسافہ بھی کرتا آپ خوش دلی مسافہ کرتے تھے، اور جب تک وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچ لیتا آپ اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہیں کھینچا کرتے تھے۔ آپ کی تواضع اور آپ کی دریا دلی کا یہ عالم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اس کی طرف پوری توجہ فرمایا کرتے تھے۔ متکبرانہ انداز آپ کی گفتگو کا نہیں ہوتا تھا کہ چہرہ ہی نہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نظر ہی نہیں ملا رہے ہیں کیونکہ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اسے ذلیل سمجھ رہے ہیں، نہیں، معمولی درجے کا انسان بھی اگر آپ سے بات کرتا پوری توجہ سے نظریں ملا کے آپ بات کیا کرتے تھے۔ آپ کی تواضع کا یہ عالم، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک خاتون آئی مدینے کی جو ذہنی اعتبار سے کچھ متاثرہ تھیں، آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں آپ سے کہاں اور کب ملوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فی ای طریق المدینہ، مدینے کی جس گلی میں چاہو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ اتنا واضح، اتنے بڑے شہنشاہ، معمولی درجے کا انسان، معمولی عہدے کا انسان، پہلے تو ایسا کوئی بیچارہ ذہنی مریض ملنا چاہے تو وہ تو وقت ہی نہیں دے گا، وہ کہاں اور میں کہاں۔ کوئی صحیح سالم آدمی بھی ملنا چاہے تو پہلے وہ اپنی مصروفیت بتائے گا، اپنا وقت بتائے گا، لیکن آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی مصروف نہیں گزرا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا جواب ایک ذہنی مریضہ کے لیے فی ای طریق المدینہ، مدینہ کے جس راستے میں تم چاہو مجھے روک کر بات کر سکتی ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، آپ کے تواضع کا یہ عالم۔ آپ نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد، میں کھانا اسی طرح کھاتا ہوں جیسے غلام بیٹھ کر کھاتا ہے۔ متکبرانہ انداز میں آپ بیٹھ کے کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، اسی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے کبھی کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، ٹیک چھوڑ کر بڑے تواضع کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں حیا اتنی تھی، فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی، کوئی عمل آپ کو ناگوار گزرتا تو جیسا عام انسانوں کی عادت یہ ہے کہ فوراً جو ہے اس کے بارے میں رد عمل کا اظہار، اور رد عمل میں ایسے الفاظ جس سے معلوم ہو کہ میں غصے میں ہوں اور میں نے یہ چیز پسند نہیں کی تو جان بوجھ کر کچھ برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے آدمی تاکہ آئندہ وہ یہ حرکت نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کوئی بات اگر آپ کو ناپسند آئی آپ نگاہیں نیچی کر کے خاموش ہو جایا کرتے تھے، بس آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے ہم سمجھ جاتے تھے یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی۔ کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ کو وہ عمل پسند نہیں آیا تو ہم چہرے انور کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمل آپ کو پسند نہیں آیا۔ زبان مبارک سے آپ نے کبھی بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے کتنی حیا تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ایک دوسرے کی خبر گیری تھی
کہ کون کس حالت میں ہے، کون مریض ہے، کون بیمار ہے، کون سفر میں ہے، کس کی زندگی میں کیا پریشانیاں درپیش ہیں۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مطالعہ کیا کرتے تھے، جیسے آدمی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، ہمیں دیکھا کرتے تھے، ہمارے چہروں کو پڑھا کرتے تھے، کسی کے چہرے پہ کوئی تغیر ہو فوراً سوال کرتے تھے کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے، گھر میں کچھ پریشانی ہے، کچھ مالی اعتبار سے پریشانی ہے، یا کیا وجوہات ہیں، اور جب تک آپ اس کی ضرورت کی تکمیل نہ کر دیتے آپ چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ کوئی شخص اگر غیر حاضر نظر آ رہا ہو فوراً دریافت کرتے تھے کہ وہ کہاں ہے، وہ کس حالت میں ہے، وہ کہاں گیا ہے، وہ کب واپس آئے گا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی کیا کیفیت ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ایک خاتون جو مسجد نبوی میں آتی تھیں صفائی کے لیے اپنی خوشی سے، وہ آتی تھیں اور جو درخت کے پتے وغیرہ گرے ہوتے تھے اس کو صاف کر کے جایا کرتی تھیں، کچھ دنوں سے وہ نظر نہ آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ خاتون کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ انتقال ہو گیا، اس کی تدفین ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا نہیں۔ صحابہ نے کہا بہت دور گھر ہے ان کا، اتنی دور جانا کہیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو جائے، ہم نے اسی لیے نہیں بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فوراً اس کی قبر پہ لے چلو۔ صحابہ کے ساتھ آپ اس کی قبر میں تشریف لے گئے، وہاں دعائے مغفرت فرمائی آپ نے، تمام صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ اتنا خیال کس کے لیے؟ کوئی خاتون سردار نہیں تھی کسی قبیلے کی کہ اس کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے۔ ایک دور دراز سے غریب خاتون آتی تھی مسجد نبوی کی صفائی کے لیے، اس کے لیے اتنا اہتمام کہ اس کے جنازے میں حاضر نہ ہونے پر آپ کو ناگواری ہوئی اور آپ وہاں جا کر دعائے مغفرت فرما رہے اس کی قبر پہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ تکلیفیں جو بھی آئیں چہرے سے مسکراہٹ نہ ہٹنے پائے، اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ آنے پائے۔ چنانچہ وہ حدیث تو مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پہ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن احد کا دن رہا ہوگا، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی زرہ کی لوہے کی کڑیاں آپ کے جسم مبارک میں اندر تک دھس گئیں، جسم لہو لہان ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، اس سے بھی مشکل ایک دن گزرا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ طائف کا دن تھا، اور فوراً آپ نے فرمایا لا شکوہ فی، عائشہ مجھے اس دن سے کوئی شکایت نہیں۔ ہماری زندگیوں میں کہاں تھوڑی مصیبتیں آ جائیں، تھوڑی پریشانیاں آ جائیں، شکایت کرتے کرتے ہماری زبان نہیں تھکتی، ان کے پاس شکایت، ان کے پاس شکایت۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، کیسے حالات زندگی میں نہیں آئے لیکن کبھی حرف شکایت یا کوئی شکوہ آپ کی زبان مبارک پہ نہیں آیا، ہر حال میں چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ یہ بہترین سنت کہ خندہ پیشانی سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بھی آپ سے ملاقات کرتا یوں لگتا جیسے کئی مرتبہ اس سے ملاقات ہو چکی ہے، اس طرح آپ ملتے تھے، والہانہ محبت، سینے سے چمٹا لیا کرتے تھے، اس طرح باتیں کیا کرتے تھے مسکرا کے جیسے کئی مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے، پرانی پہچان ہے، حالانکہ ایسا نہیں، وہ شخص پہلی مرتبہ مل رہا ہوتا تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی میرے محبوب کو دن میں دیکھ لے تو وہ یہ کہے گا کہ شاید کبھی آپ روتے نہ ہوں گے، ہر ایک سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، گھر میں ہیں تو چہرے پہ خندہ پیشانی، باہر ہیں تو چہرے پہ خندہ پیشانی۔ اور پھر فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے محبوب کو اگر کوئی رات میں دیکھ لے تو وہ یہ کہے گا شاید کبھی آپ مسکراتے نہ ہوں گے۔ رب کے حضور میں سجدے ہیں لمبے لمبے، اور اللہ کے دربار میں آنسوؤں کے نذرانے ہیں، رونا ہے، امتی امتی کے الفاظ ہیں اور فریاد ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جو کبھی رونے سے ختم نہ ہوتی، اور بھی وہ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بندوں کے سامنے کہ کبھی چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب نہ ہوتی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنتیں اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ جتنی حالات آزمائشیں انسانوں پر آ سکتی ہیں سب کو سہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکی زندگی میں آپ کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہو چکا تھا، جن کا بعد میں مدنی زندگی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد دوسری سے۔ یہ دونوں کا نکاح مکے میں ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا دشمنوں نے زبردستی طلاق دلوائی،
اور ایک مجلس میں آپ بیٹھے تھے کہ ایک دشمن نے آ کر بڑے متکبرانہ انداز میں کہا کہ آپ کی دونوں لڑکیاں مطلقہ ہو چکی ہیں. کہ کسی مشن کی وجہ سے اگر سزائیں اولاد کو دی جانے لگیں تو پھر باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ مصیبت بھی صحیح ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں نہیں آئیں, لیکن نہ آیا تو حرف شکایت کبھی نہیں آیا, کبھی چہرے سے مسکراہٹ غائب نہ ہوئی. ہر حال میں آپ رحمت بن کر دکھائے کہ طائف کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو یا کوئی اور موقع ہو, آپ نے فرمایا کہ بعثت رحمت للعالمین, میں مبعوث کیا گیا ہوں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر, لہذا میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا. کہ احد کے میدان میں صحابہ نے کہا تھا بد دعا دے دیجئے, طائف کے اندر تو جبرائیل نے آ کر کہا تھا کہ آپ اشارہ کر دیجئے, فرشتے تیار ہیں یہاں پر, جو بد دعا ہو ابھی اس پر عمل نافذ ہو جائے گا طائف کے اندر, یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن چاہے وہ احد کا میدان ہو چاہے وہ طائف کی گلیاں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا تو صرف دعاؤں سے نوازا. کبھی کوئی بد دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ نہیں آئی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج. ان سب کے ساتھ آپ ایک بہادر تھے, دلیر تھے, جری تھے. صحابہ فرماتے ہیں اتنے نرم دل, لیکن جب ہم آپ کو دیکھتے تھے میدان جہاد میں ایک مجاہد, ایک وقت کا سب سے مجا ہوا کمانڈر, اس حیثیت سے آپ نظر آتے تھے. احد کے میدان میں جب آپ نے صحابہ کرام کو تعینات کرنا شروع کیا, فلاں صحابی ادھر, فلاں صحابہ ادھر, اور ادھر اتنی تعداد, ادھر اتنی تعداد, صحابہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی وقت کا دنیا کا بہت بڑا کمانڈر ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کمانڈری سیکھی نہیں تھی. نبوت سے پہلے کوئی جنگ نہیں کی تھی آپ نے, نہ کسی میں شرکت کی تھی, لیکن طریقے سارے آپ کو معلوم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا یہ عالم کہ غزوہ حنین نامی ایک غزوہ ہوا ہے مکہ فتح ہونے کے بعد. یہ عجیب سا غزوہ ہے. اس غزوے میں جب صحابہ پہنچے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اصول یہ ہے کہ پہلے جنگ کے میدان میں جایا جاتا ہے, پھر دشمن سے بات ہوتی ہے کہ جنگ کب شروع ہوگی, تو اس طریقے سے ایک مصالحت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. لیکن اس میں دھوکہ دیا دشمنوں نے, وہ پہلے سے ٹیلوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منزل پہ پہنچے بھی نہیں ہیں کہ ٹیلوں کے پیچھے سے چاروں طرف سے اچانک تیروں کی بارش شروع ہوئی, اور ایسی بارش ہوئی کہ صحابہ کرام کو وہاں سے نقل مکانی کرنا پڑا, وہاں سے نکلنا پڑا. اس میدان میں اتنی تیروں کے باوجود تنے تنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, ٹس سے مس نہیں ہوئے آپ. اور آپ کے قریب میں حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چچا جان. آپ نے فرمایا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آواز لگائیے انصار و مہاجرین کو کہ میں یہاں ہوں ابھی. چنانچہ انہوں نے آواز لگائی, صحابہ کی جان میں جان آئی, اور وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے جمع ہوئے. اب آپ کے حکم کے مطابق جب پلٹ کے حملہ کیا, پھر دشمن بچ نہ سکا, شکست بھی کھایا اور میدان سے بھی بھاگا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہمیں یاد ہے کہ جب اچھے اچھے بہادر وہاں سے ہٹ گئے تھے. وجہ یہ تھی کہ بزدلانہ طریقے سے دشمن نے دھوکہ دے کر حملہ کیا تھا. بچاؤ کے لیے تو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں لے جانا پڑے گا, لیکن بیچ میدان میں پوری بہادری کے ساتھ کھڑے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ان رہبروں جیسے نہیں ہیں کہ خود گھر میں بیٹھے رہیں اور صرف فوجیوں کو جو ہے بھیجیں. آپ خود سب سے آگے رہا کرتے تھے. مکہ فتح ہوا, آپ فاتح تھے, دنیا کے قلب یعنی مکے کو فتح فرما رہے تھے. اور عالم یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو پہلے بھیج دیا اور خود سب سے پیچھے سب سے بعد میں تشریف لائے مکۃ المکرمہ کے اندر. ورنہ بادشاہ تو ایسے موقع پہ متکبرانہ انداز میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیچھے. اور تواضع کا یہ عالم کہ آپ کا چہرہ یوں جھکا ہوا تھا اور چہرہ داڑھی آپ کے سینے مبارک کو لگ رہی تھی کہ ذرا سا بھی کوئی اکڑ نہیں ہے, کوئی متکبرانہ انداز نہیں ہے. اور آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے, ایک صحابی کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے, انتقام کا دن ہے. آپ نے فوراً فرمایا کہ نہیں, اب اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ, آج رحم و کرم کا دن ہے, آج معافی کا دن ہے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, چاہے اخلاق کریمانہ ہو, چاہے حیا ہو, چاہے بہادری اور دلیری ہو, چاہے ایک دوسرے کی
خبرگیری ہو، چاہے تواضع اور ملنساری ہو، چاہے وہ اتحاد اور اتفاق کی بات ہو، ہر خیر آپ کے اندر کامل اور مکمل نظر آتی ہے۔ الغرض آپ ہی کے ذریعے اس جہان کو مزین فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ان کی رفعت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ کہ ہم آج وہی لفظ کہتے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے وصال پہ فرمایا تھا۔ وہ لفظ یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم، آپ سے بہتر نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے کامل و مکمل محسن اعظم شہنشاہ عرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اقتداء کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، انہی کے نام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔